دیکھیں گے، جو شخصیت ایک خدا کا جو ہے زوراور سورما ہے، ایک خدا کا جو شیلا خادم، جو اس کے نام سے، جس کے نام سے ہی خدا کا جلال جو ہے ظاہر ہوتا ہے، جس کے نام کے مطلب سے ہی ہم جان جائیں گے کہ اس کا کتنا مضبوط ایمان تھا اور وہ کس طرح سے خدا پر توکل کرتا تھا۔ ہم ایلیا تشبی کی زندگی سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ خدا کو پسند آیا۔ ایوب کی کتاب میں یعقوب کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ یعقوب 5 باب اس کی 17 آیت میں مرقوم ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے اندر سوچیں ہیں، خیالیں ہیں، لیکن ان خیالوں کے اندر، ان سوچوں کے اندر خدا کے نام کی غیرت تھی۔ وہ خدا کے نام کی غیرت رکھتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین ایلیا تشبی جو جلیعاد کے پردیسیوں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ مینا برسے گا جب تک میں نہ کہوں، کیونکہ اس کے نام کا مطلب ہے، ایلیا کے نام کا مطلب یہوہ میرا خدا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جس خدا کو میں جانتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، جس پر میرا ایمان اور توکل ہے، جب میں کہہ دوں گا تو میرا خدا وہی کرے گا۔ وہ اپنے خدا کے نام کی اتنی غیرت رکھتا تھا کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ سامنے کون سی شخصیت ہے۔ جب خدا نے اس سے کہا کلام کرنے کو، جب خدا نے اس سے کہا جا اور اس سے کہے کہ مینا نہ برسے گا، اس نے یہ نہیں دیکھا اخیب جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک زوراور شخصیت ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے خدا کے حیات کی قسم کہ مینا نہ برسے گا۔ اس نے اپنے دل میں شک نہیں رکھا۔ آج یہ بات خادموں کے سیکھنے کی ہے کہ ہم خادم ہوتے ہوئے، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ سامنے والے سے یہ کہہ، تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں وہ تو بہت زوراور شخصیت ہے، وہ تو پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ یہ کلام سنتے ہی مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن دیکھیں اس کا ایمان کہ وہ اس کے سامنے اخیب کے کھڑا ہو گیا اور اپنے خدا کے حیات کی قسم اس نے کھا لی۔ اس نے کہا کہ مینا نہ برسے گا۔ اس نے اپنے اندر شک کو نہ آنے دیا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہ ہوگا، شاید میں کہہ دوں تو میں کہاں منہ چھپاؤں گا کہ مینا اگر برس پڑا تو لوگ مجھ سے پھر سوال کریں گے کہ تیرا خدا کون سا خدا ہے۔ اس نے شک نہیں لایا، اس نے سوال کھڑا نہیں کیا کہ خدا اگر مینا نہیں برسے گا تو کھائیں گے کیسے، اگر مینا نہیں برسے گا تو پانی کہاں سے ملے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا، اس نے خشک سالی ہونے دی۔ بے شک وہ جانتا تھا کہ میرا خدا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور غیور خدا ہے۔ خدا نے اس سے کلام کیا کہ قریت کے نالے کے پاس چلا جا۔ قریت کے نالے کے پاس جہاں بارشوں کا پانی اکٹھا ہوتا، سیلابی پانی اکٹھا ہوتا، کچھ وہاں پر ہوگا نالے کا پانی، کچھ تھوڑا سا پانی ہوگا، لیکن خدا نے کیا کیا؟ اپنے بندہ کو وہاں سے مہیا کیا۔ لیکن بندہ کی بھی دیکھیں آپ ویلیو، بندے کا ایمان دیکھیں۔ وہ جانتا تھا کہ میرا خدا جو یہاں لایا ہے وہ مہیا کرے گا۔ خدا نے کوے کو حکم دیا جس کی فطرت میں چھینا جھپٹی ہے۔ جو لوگ کھلے گھروں میں رہتے ہیں، وہ جو لوگ گاؤں میں جاتے آتے ہیں، ان کی وہ جو ہیں وہ کوے کی شخصیت سے، جو اس کے اندر کا حرص اور لالچ ہے، وہ اس سے واقف ہے کہ کوا ہاتھ سے روٹی چھین کر لے جاتا ہے۔ آپ اگر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے لے جائے گا، لیکن اس کو وہ روٹی بھی اور گوشت بھی
خدا کے بندہ ایلیا کو کوا جو ہے وہ مہیا کرتا رہا، پانی جو ہے وہ نالا سے اس کو مہیا ہوتا رہا۔ بے شک وہاں پر لوگ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو اس پانی کو بھی ترستے ہوں گے، لیکن میرا خدا ایسا عظیم خدا ہے۔ اور اس بندہ کا ایمان بھی دیکھیں، اب دو شخصیات کو دیکھ رہے ہیں، خدا اور اس کے بندہ کو۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ خدا جو سچا خدا ہے، اس کا بندہ جب اس پر ایمان، اس پر توکل رکھتا ہے تو خدا اس سے اس کی ضرورت کے مطابق سب کچھ مہیا کر رہا ہے۔ جب وہ اس کی عبادت کر رہا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو خدا نے سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا۔ سارپت ایک علاقہ تھا، اس بیوہ کا نام جو ہے وہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں، لیکن سارپت کی بیوہ کے نام سے، یعنی اس کے شہر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ جب سارپت کی بیوہ کے پاس وہ گیا، خدا نے اس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک عورت کو، بیوہ عورت کو تیار کیا ہے، وہ تیرے لیے کھانا مہیا کرے گی۔ اب جب تک قہر تھا وہ کیا کیا، اس نے اس کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر کہنے لگا کہ مجھے روٹی کی ٹکیا، پانی، پہلے تو اس نے پانی کا مطالبہ کیا، اس نے کہا میں لے کر آتی ہوں، اور پھر اس نے کہا اب جب جا رہی ہے تو واپسی پر میرے لیے ایک ٹکیا بنا، روٹی لے کر آ ساتھ۔ جبکہ وہ جانتا ہے کہ قحط ہے، وہ جانتا ہے کہ روٹی مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن جب وہ جانتا ہے کہ خدا نے جس کو تیار کیا ہے اس کے لیے خدا اس کے لیے مہیا کرے گا۔ اب وہ جب جاتا ہے تو اس عورت سے جب پانی کا مطالبہ ساتھ ہی روٹی کا، تو وہ عورت کہتی کہ میرے پاس تو ایک مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں صرف اتنا تیل ہے کہ اس سے روٹی تیار اور میں اور میرا بیٹا کھائیں اور مر جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد یہ ہمارا آخری کھانا ہے، اور آخری کھانا جس کے پاس ہے خدا اس کے پاس بھیج رہا ہے۔ کیسی بڑی بات ہے۔ اب میرے پاس میری ضرورت کی اگر چیز ہے اور کوئی آ کر مجھ سے مطالبہ کرے تو میں کہوں گی سوری، میں کہوں گی مجھے معاف کرنا، میرے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ میں ہی گزارا کر سکوں۔ لیکن دیکھیں کہ خدا نے جس کے دل کو تیار کیا ہے وہاں سے خدا نے اس کو مہیا کیا، اور پھر جب خدا کے بندہ نے اس کو برکت دی تو جب تک لکھا ہے کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب تک اس علاقہ میں، جب تک اس ملک میں قحط رہا، اس عورت کے گھر میں نہ تو آٹا ختم ہوا اور نہ تیل۔ آج جب ہم خداوند کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، جب خداوند کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو پیچھے مت دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے لوگ خدا کو پسند نہیں، شک کرنے والے لوگ خدا کو پسند نہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں جب وہ آخری اپنی خوراک دے رہی ہے، اس کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اس نے پیچھے نہیں دیکھا تو اس کے پیچھے جب اس کے گھر میں جو آٹے کا برتن ہوگا یا جو تیل کی کپی ہوگی، اس میں جب تک قحط رہا ہے تب تک خدا اسے مہیا کرتا رہا۔ پھر عزیزو، خدا جو ہے ایلیا جیسا جوش، ایلیا جیسا ولولہ ہمارے سے چاہتا ہے۔ پہلی بات، وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، لیکن اس کا جوش، اس کا ولولہ دیکھیں، اس کے اندر کی ایک جو غیرت ہے وہ دیکھیں۔ اس نے جھوٹے نبیوں کو چیلنج کر دیا۔ خدا ایسی شخصیت ہمیں بنانا چاہتا ہے، خدا ایسا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم چیلنج کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ دکھ کتنا بڑا ہے، مصیبت کتنی بڑی ہے، کیسا پہاڑ ہے سامنے، لیکن دیکھیں ایلیا کا ایمان، وہ چیلنج کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج ہم ایک عورت کی زندگی کو دیکھیں گے۔ ایک عورت ہے، وہ دعا کرتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے سے یہ چھوٹا سا جو ہے ڈھیر مٹی کا یہ ہٹ جائے۔ دعا کرتی ہے، بہت دعا کرتی ہے، اتنی دعا کرتی ہے کہ بار بار جا کر اس ڈھیر کو دیکھتی ہے کہ یہ ڈھیر مٹی کا ہٹا ہے کہ نہیں۔ پھر جاتی ہے، دعا کرتی ہے، پھر جا کر اس ڈھیر کو دیکھتی ہے ہٹا ہے کہ نہیں۔ پھر اینڈ میں کیا کہتی ہے، جب تھک ہار جاتی ہے نا، پھر اس کے الفاظ ہوتے ہیں
मैनू तो पहले ही पता सी इन्हें नहीं हटना। जब हम कहते हैं ना कि पहले से मुझे तो मालूम था कि ये काम नहीं होना, तब ही अजीजों हम अपनी बरकत को खो देते हैं। शक जो है वो हमारी बरकतों को हमसे छीन लेता है। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि खुदा के बंदा को कैसे कैसे मसाइल, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर एलिया नबी जो है वो जब खुदा से जब एजबेल ने जो उस बादशाह की बीवी थी, उसने जब लोग खुदा के नबियों को मारने का हुक्म दिया, तो एलिया नबी जो है वो खुदा से दुआ के लिए झुका। उसने कहा एजबेल के जब मेरी जान लेगी तो खुदाया तू ही ले ले। जैसे दाऊद नबी कहता है कि इंसानों के हाथ में ना पड़ने दे खुदावन, तेरी तरफ से मुसीबत मुझे मंजूर है, वैसे ही खुदा का बंदा एलिया खुदा से कहता है कि खुदावन एजबेल के हाथों ना मरने दे, बल्कि खुद से मेरी जान ले ले। लेकिन वहां खुदावन उसको कहता है 40 दिन के लिए खा पी रोटी और जा। वो रोटी खाता है और 40 दिन का सफर, 40 दिन और 40 रात का सफर करके वो जो है वो जा रहा है। फिर वहां खुदावन जब 3 बरस पूरे होते हैं तो खुदावन फिर उससे क्या करता है, खुदावन उससे कलाम करता है कि वापस जा और अखयब से कह कि मीना बरसेगा। अखयब से कह कि मीना बरसेगा, यानी जो बादशाह जिसने खुदा के एजबेल ने खुदा के नबियों को मारने का हुक्म जारी कर दिया है, बहुत सारे नबी खुदा के मारे गए हैं। और जो है एलिया नबी वो यही कह रहा है कि खुदा तो मैं अकेला बचाऊं। एक तरफ बाल के पुजारी हैं, यसरत के पुजारी हैं, एक तरफ बहुत सारे उसको सजदा करने वाले झूठे नबी हैं। वो उनको चैलेंज करता है, कहता है एक कुर्बानी तुम करो, तुम ज्यादा हो, ज्यादा वक्त ले लो, आज सुबह से शाम तक तुम लोग ही कुर्बानी करो और एक कुर्बानी मैं करूंगा। वो कहता है कि जो खुदा आसमान से आग भेजेगा आज वही खुदा है, जो खुदा आसमान से आग भेजेगा। हमारा कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो अपने नाम की गैरत रखता है। अजीजों आगे चलकर हम देखेंगे सुबह से शाम हो जाती है। वो नबी जो है जब एलिया नबी उन नबियों से कहता है, वो 400 से के करीब नबी थे, उनसे कहता है एलिया कि ऐसा करो कि जब तुम कुर्बानी करोगे तो कोशिश करो कि तुम आग ना जलाओ। वो भी आग नहीं जला रहे। एलिया उनको कह रहे कि तुम लोग ज्यादा हो, तुम लोग कर लो, ज्यादा टाइम ले लो। सुबह से शाम तक वो लगे रहे। एलिया ने उनको कितनी बार उनको उभारा भी, उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया चिढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं हाँ जी मांग लो दुआ, वैसे एलिया ने उनको अपनी तरफ से उसने पुरजोश तरीके से उनसे बोला कि करो जो कर सकते हो, जिस तरीके से भी तुम दुआ कर सकते हो करो। उन्होंने मारा, अपने आप को जख्मी किया, पीटा, लहू लुहान हो गए, सुबह से रात हो गई, लेकिन उस मज़बा की आग ना जली। आगे चलकर देखेंगे एलिया की कि एलिया ने किस तरह से वहां से खुदावन के मज़बा को तैयार किया। जो मज़बा ढा दिया गया था उसकी कुर्बानी कैसे उसने अपनी कुर्बानी, मतलब जो उसकी कुर्बानी तैयार थी वो उसने किस तरह से दी, एक्ट किस तरह से किया। आज हम जब काम करते हैं तो हम सब कामों में मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मेरे वसीला से ये हुआ, मेरे वसीला से खुदा ने ये किया, उसके वसीला से तो खुदा ने मुर्दा भी जिंदा कर दिया, उसके अंदर मैं नहीं आई। फिर भी उसने सबसे पहले वो मज़बा जो ढा दिया गया था, उसने 12 पत्थर लिए। वो 12 पत्थर जो उसके साथ मुशाबा रखते थे 12 कबीलों के साथ। उसने ये इस बात की खुदा को इस बात की अहमियत दी कि तू 12 कबीलों का खुदा है, तू इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का खुदा है। जब हम इस तरीके से अपने खुदा को बुलाते हैं, जब हम इस तरह उसको गैरत दिलाते हैं, अजीजों हम जानते हैं हमारा खुदा गयूर खुदा है। लेकिन वक्त देखें, इस बात की देखें कि हम किस वक्त पे अपने खुदा को बुला रहे हैं, किस
लम्हे हम खुदा को, हर वक्त हमारा खुदा हमारे साथ मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को पीछे और अपने खुदा को आगे रखें। फिर आगे चलकर जब उसने अपनी कुर्बानी को तैयार किया, जब उसी उठाए हुए मज़बा पर 12 पत्थर खड़े किए और उस पर अपनी कुर्बानी को रखा, तो अजीजों 3 दफा उसमें साइडों पर जो गड्ढा खोदा वहां पानी भरा। 3 दफा ही जब उसने बेवा औरत के बेटे को जिंदा किया, तो 3 दफा वो उस पर पसारा। पुराने वक्तों में जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, पुराने वक्तों में जो अमल, जो एक्ट 3 दफा किया जाता, उसको क्या किया जाता? सही तरीका माना जाता। उसने 3 दफा उसमें पानी भरा और फिर क्या हुआ? उसकी जो कुर्बानी है उस पर आग आ गई। और जितने लोग वहां देखने वाले थे, जितने लोग वहां इकट्ठे थे, भीड़, वो सब ये जान गए कि इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। वो आज और अब तक यकसा लातबदील खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी वक्त अपनी खुदी का इनकार किया और क्या किया? जिंदा खुदा की तमजीद करने लगे। और फिर एलिया ने क्या किया? एलिया ने उसी वक्त तमाम जो लोग उसके साथ इकट्ठे थे, उसने झूठे नबियों को पकड़ा और पकड़कर कत्ल किया। उसने जो है खुदा के नाम की गैरत इस कदर रखता था, 400 नबी उसने इकट्ठे मार दिए, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा। फिर एलिया को खुदा ने बहुत बहुत बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। उससे मुर्दा जिंदा किया, उससे खुदा ने बहुत सारे जो है इसराइल के बादशाह को मसा करने के लिए फिर उससे कहा क्या, क्योंकि इसराइल की जो रियासत है, जो बादशाहत है, वो 2 हिस्सों में बट चुकी थी, 2 कबीलों में। खुदावंद ने उससे कहा कि अब 2 बादशाहों को जो है वो तू मसा कर, और जा और साफत के बेटे अलीशा को मसा कर। अब बहुत मुश्किल बात है कि आज खादिम को कहा जाए कि उठे जी अपनी जगह किसी और को दे। बहुत मुश्किल बात। गोया कि हम खुदा के लिए बेशक सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है अपनी जगह पर किसी और को लाना। और उसकी जिंदगी में ही खुदा ने ऐसा किया। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे उठाने को हूँ, अपनी जगह तू साफत के बेटे अलीशा को मसा कर। क्योंकि खुदावंद का काम अजीजों कभी भी खत्म नहीं होता। ये मूसा वाली उसके साथ हुआ एक्ट, मूसा वाला एक्ट खुदा ने उसके साथ किया कि उसकी जिंदगी में रहते ही हारून के हाथों में जो है खुदा ने बनी इसराइल कौम को सौंपा। आज उसी तरह जो है एलिया जो है उससे किया गया वही एक्ट उसने उस वक्त पर। ये अजीजों आम बात नहीं कि खुदावंद हमारी जगह किसी और को जब चुने तो हम खुशी के साथ कहें आमीन। हम खादिम होते हुए इस शख्सियत से जो है वो सीखेंगे कि खुदा को कैसी दुआ पसंद है। फिर हम सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। फिर खुदा हमारा ईमान के लेवल को कहाँ देखना चाहता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें खुदा के हुक्मों को मानते हुए उसके पीछे चलना है। ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, बल्कि सिर्फ अपने खुदा को देखना है। जैसे पौलुस कहता है कि निशान की तरफ दौड़े हुए जाता हूं ताकि इनाम को हासिल करूं। आज अगर इनाम को पाना चाहते हैं अजीजों, आम बात नहीं, एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया। यीशु से पहले 2 शख्सियत ऐसी हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गई। क्या आप जानते हैं वो कौन है? एलिया और मूसा। बुजुर्ग हनूक जो आदम से 7वीं पुष्ट पर थे, और बुजुर्ग एलिया उसके बाद वाहिद ऐसी शख्सियत है जो पुराने अहदनामे में 2 शख्सियत का जिक्र है। उसके बाद यीशु अल मसीह जो जिंदा आसमान पर उठाए। अजीजों अपनी राहों को सीधा बनाए। कलाम कहता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है। अपनी तबीयत को एलिया जैसा बनाए। खुदा के लिए गैरत रखें, उसके नाम की गैरत रखें। कभी भी जिंदगी में किसी चीज को, किसी चैलेंज को लेने से डरे मत।
ہمیشہ ایلیا جیسا ایمان رکھیں، ایلیا جیسی اپنے اندر پاور رکھیں، ایلیا جیسا جوش اور ولولہ رکھیں کہ جو میرا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے۔ ناموں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس کے نام کا مطلب تھا کہ یہوہ میرا خدا ہے۔ وہ اس بات کو مانتا تھا، وہ اس بات پر اڑا اور کھڑا رہا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں۔ ہر بار میں یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس کلام کے آئینہ میں دیکھنا شروع کریں۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے ساتھ اس کی زندگی کا کمپیریزن کریں، اپنے ساتھ مشابہہ کریں۔ کیا ہم اس زندگی کے ساتھ ملتے ہیں؟ کیا ایک بھی ہمارے اندر خوبی ہے ایسی کہ ہم خدا کو پسند آئیں؟ عزیزو، اس کو پسند آنا مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر خالص شخصیات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اندر خالص پن، وہ کہتا ہے ایک ہی منہ سے دو پانی نہیں، یعنی ایک ہی جو چشمہ ہے اس سے دو پانی نہیں جاری ہوتے عزیزوں۔ اس لیے وہ یہاں پر ایلیا بھی یہی خدا کے وہاں نبیوں سے کہتا ہے کہ یہاں بال کے پجاری ہو جاؤ یا خدا کے ہو جاؤ۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس کی پرستش کرتے ہیں، ہم کس کی عبادت۔ وہ تو زندہ خدا ہے، اس کو تو جو جان لیتا ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہی نہیں، اس کی زندگی میں تو مایوسیاں، پریشانیاں، فکریں رہتی ہی نہیں، کیونکہ وہ جان جاتا ہے۔ ہم 3 دن پہلے غالباً اسی بات پر بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا مذہب مسیحیت آسان نہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے، ہم کہتے ہیں ہم پر کچھ بھی واجب نہیں، ہم تو شکر گزاری ہے، آزادی کی زندگی ہے، شکر گزاری کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہر حال میں شکر گزاری کریں۔ سب سے مشکل کام ہے محبت۔ ہمارا مسیح ہمیں محبت سکھاتا ہے، محبت کریں اور محبت کو بانٹیں عزیزوں۔ خدا